بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیکچر 2 میں ہم اس موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ کوئی بھی سرکاری ملازم یا نیم سرکاری ملازم یا وہ ملازمین جن کا تعلق کسی پرائیویٹ ادارے سے ہے، کسی آرگنائزیشن سے ہے، اگر اس کو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے اپنے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے، اپنے محکمے سے، تو پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کون سی عدالت میں جا کر درخواست دے گا یا کیس کرے گا۔ آج کا موضوع یعنی جورسڈکشن آف دی کورٹ، کہ کہاں پہ جانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازمین جس کو ہم سول سرونٹ کہتے ہیں، اور وہ سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے سیکشن 2 کے نیچے وہ سول سرونٹ ہیں، تو اگر ان کو کوئی بھی گریوینس ہو اپنے محکمے سے، اپنے ہائی آپ سے اور کمپیٹنٹ اتھارٹی سے، تو سب سے پہلے وہ اس کے خلاف اپنے محکمے کو ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیشن کرے گا، یعنی محکمانہ درخواست دائر کرے گا۔ تو پھر محکمہ پابند ہے کہ اسی درخواست کو 90 ڈیز کے اندر ڈسپوز آف کرے، فیصلہ کرے۔ اگر محکمہ اس درخواست کو 90 ڈیز میں فیصلہ نہیں کرتا تو پھر اس سول سرونٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ سروس ٹریبونل میں آ کر سروس اپیل جمع کرے گا ودن 30 ڈیز آفٹر لیپس آف 90 ڈیز۔ اب اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے کہ ایک شخص جنہوں نے محکمے کو درخواست دیا 4 مہینے بعد آ کر وہ سروس اپیل کرتا ہے، تو کیا یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس میں ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے کہ اگر محکمے والے اس کو یہ کہے کہ آپ کا کام کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے، اور اس کے لیٹ آنے کی وجہ محکمہ بن جائے، تو پھر ایسے کیسز میں سروس اپیل جو ہے وہ 90 ڈیز کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اب سول سرونٹ کے ڈیفینیشن میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ قانون نے بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ایڈ ہاک اپوائنٹ ہوئے ہو یا کانٹریکٹ اپوائنٹ ہوئے ہو، اس کو ہم سول سرونٹ نہیں کہہ سکتے جب تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہو جاتی۔ تو اب کوسچن یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایڈ ہاک بیسس پر ہو یا کانٹریکٹ بیسس پر ہو، اگر اس کو کوئی گریوینس ہو جائے، چونکہ سروس ٹریبونل اس پر قطعاً بند ہے، کیونکہ وہ سول سرونٹ ہے ہی نہیں، تو وہ سروس ٹریبونل جا نہیں سکتا، تو پھر وہ ریٹ پٹیشن میں انڈر آرٹیکل 199 آئین پاکستان 1973 کا وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کرے گا۔ اس کے پاس یہ ہائی کورٹ کے پاس انہیرنٹ پاور ہے اس کا، اور اس شخص کے پاس جو ہے ریٹ کرنے کا اختیار موجود ہے۔ اب وہ پرائیویٹ اداروں کے جو ملازمین ہیں، آرگنائزیشن کے، ایون نیم سرکاری جو ادارے ہیں، جس طرح ہمارا پیڈو ہو گیا، شیڈو اور یہ تمام جو ادارے ہیں، اب ان کی ملازمین کو اگر اپنے محکمے سے مسئلہ ہو جاتا ہے الاؤنسز کے سلسلے میں یا دوسرے بہت سے ایسے مسائل ہوں، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہ لوگ اپنے محکمے کے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو یہ گریوینس نوٹس دیں گے۔ وہاں پر سرکاری ملازم کے لیے اس کا نام ہم نے کہا ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیشن، اور پرائیویٹ جو بندہ ہے یا نیم سرکاری ادارے کا جو بندہ ہے یہ گریوینس نوٹس دے گا۔ تو پھر وہ محکمہ پابند ہے کہ اس کو ریزنیبل ٹائم میں ڈسپوز آف کرے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کے نیچے آرگنائزیشن یا کسی کمپنی کے جو اہلکاران ہیں وہ گریوینس پٹیشن دائر کریں گے بیفور دی لیبر کورٹ، تو پھر لیبر کورٹ ان کی اس گریوینس پٹیشن کو ڈسپوز آف کرے گا۔ اس کے بعد پھر جو بھی افیکٹڈ ہو اس فیصلے سے وہ پھر ہائی کورٹ میں لیبر اپیل جمع کریں گے۔ تو اب یہ کچھ قانون میں ایک چیز بنیادی یاد رکھیں کہ جی لمیٹیشن جو ہے اس کا انتہائی وقت موجود ہے، انتہائی پاور ہے، اور عدالتیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ اب مثلاً کسی شخص نے آپ سے پیسے لیے ہیں اور آپ کو نہیں دے رہا، تو پھر آپ کتنے وقت میں اس کی ریکوری کے لیے عدالت میں جاؤ گے؟ تو پھر اس کے لیے 3 سال مقرر ہیں۔ 3 سال سے زائد اگر آپ چلے گئے تو عدالت آپ کا کیس صرف اس زائد المیعاد پر بھی ڈسمس کر سکتا ہے۔ اچھا جی، تو انشاءاللہ یہ ایک مختصر سی اسی جورسڈکشن آف کورٹ کے بارے میں تھی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔